نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کے تذکرہ نے دل تڑپا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں لے جا رہے ہیں، قریب سے ایک آدمی گزرا اور گزرتے ہوئے پڑھ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اتنے اچھے الفاظ سے اللہ رب العزت کی حمد کی، تعریف کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، مچل اٹھا اور جی چاہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کہنے لگے اے بھائی ذرا سے الفاظ ایک بار پھر کہہ لیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے بدلہ میں کیا دیں گے؟ فرمایا یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا، یہ الفاظ پھر کہیے۔ اس نے یہ الفاظ پھر کہے، ایسا لگا جیسے کانوں میں رس گھل گیا ہو۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اب کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ پھر کہے، اب ان کی تسلی نہ ہوئی بلکہ طبیعت مچلی کہ ایک مرتبہ اور سن لوں۔ فرمایا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اب آپ کے پاس کیا چیز ہے دینے کو؟ حضرت نے فرمایا کہ تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہی کی بھی تو ضرورت پڑے گی، میں تمہارا ریوڑ چرایا کروں گا۔ تم الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ جب یہ بات کہی تو کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، پروردگار نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ تو جب دل سوارا ہوتا ہے تو بندہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی دیتا ہے اوپر سے احسان بھی اللہ کا مانتا ہے، تو یہ دل سنورنے سے سنورتا ہے اور بگاڑنے سے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ دل انتہائی اہم چیز ہے۔ اس دل کا بگاڑنا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے جیسے گھر کے اندر روشن دان ہوتے ہیں، اگر وہ کھلے رہیں تو پھر سارے کمرہ میں مٹی آتی ہے، اسی طرح اگر آنکھ کا روشن دان کھلا رہے تو دل کے کمرہ میں مٹی آ جاتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کا تو یہ روشن دان بند ہی نہیں ہوتا، غیر محرموں سے آنکھ لڑاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دل بگڑتا ہے، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حافظہ کمزور محسوس ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ سامنے کتاب ہوتی ہے مگر دل کسی اور جگہ پر ہوتا ہے۔ کتاب کھول کے دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق پہ ورق ان کو کتاب کا صفحہ نظر نہیں آتا، ان کو کسی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ دل بگڑ چکا ہے۔ اب دل کیسے لگے؟ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت آپ درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ نہ کہو دل سو گئے، یوں کہو کہ دل مو گئے، یعنی مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟
حضرت نے فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے، وہ جاگ اٹھتا ہے۔ اور جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا نام سنے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنے اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ روحانی بیماریاں جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے ہی روحانی بیماریاں ہیں۔ فلاں کو ملیریا ہے، فلاں کو شوگر ہے، فلاں کو بلڈ پریشر ہائی ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، غضب ہے، یہ سب کے سب انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ اور دل کی بیماریاں ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہیں اور جان لیوا ہوا کرتی ہیں، بلکہ دل کا بیمار قابل رحم ہوا کرتا ہے، جسمانی بیمار ہو یا روحانی بیمار ہو۔ اور آج کل سب کے سب بیمار ہیں، اور آج سب دل کے بیمار ہیں۔ دل کا معالج کون؟ اب دل کے علاج کی کیا شکل ہو؟ تو اس کے علاج کے لیے مشائخ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، دل کی دوا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ان کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہو جاتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ غافل لوگ آتے ہیں، ان کی صحبت میں ذرا دیر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت میں مچلنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں ان آنکھوں کی بینائی کو، اور بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بصارت تو موجود ہے لیکن بصیرت سے ہم لوگ محروم ہیں۔ تو جیسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ایسے ہی دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو انہم کانوا قوما عمین کی آنکھوں سے فرمایا کہ اندھی تھی۔ کیا وہ آنکھوں سے اندھی تھی؟ نہیں، دل کی آنکھوں سے اندھی تھی۔ 1000 سال تک ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا گیا اور پھر بھی یہ دل حقیقت کو نہ پہچان سکی، لہذا فرمایا کہ وہ اندھی قوم تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بھی اندھا پن در حقیقت دل کا اندھا پن ہے۔